السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں خوش آمدید۔ آج آپ کے سامنے چوتھے قبلہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ جہاں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور مقام عرفات میں مقیم تھے۔ اس وقت آپ نے اپنے صحابی زہری سے فرمایا، اے زہری، تیرے حساب میں یہاں کس قدر حاجی موجود ہوں گے؟ اس نے عرض کی، میرے حساب میں 45 لاکھ آدمی ہوں گے جو سب کے سب حاجی ہیں، اور انہوں نے اپنے مالوں کو راہ خدا میں صرف کیا ہے اور اپنی فریاد و زاری کی آوازوں سے خدا کو پکارتے ہیں۔ امام نے فرمایا، اے زہری، فریاد و زاری کرنے والے تو بے شمار ہیں مگر حاجی بہت کم۔ زہری، تم اپنا منہ میرے پاس لاؤ۔ جب زہری اپنا منہ امام کے نزدیک کیا تو امام نے اپنا دست حق اس کے منہ پر پھیر کر فرمایا، اب ان لوگوں کی طرف دیکھ۔ زہری کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ تمام خلقت بندر معلوم ہوتے ہیں اور ان میں فی 10,000 ایک شخص انسان نظر آتا ہے۔ بعد ازاں امام نے ارشاد فرمایا، اب پھر اپنا منہ میرے قریب لا۔ جب میں نے اپنا منہ امام کے نزدیک کیا تو پھر اپنا ہاتھ میرے منہ پر پھیر کر فرمایا، اب پھر ان لوگوں کو دیکھ۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سب کے سب سور نظر آتے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ اپنا منہ میرے پاس لا۔ جب میں نے اپنا منہ امام کے نزدیک کیا تو اپنا ہاتھ انہوں نے پھر میرے منہ پر پھیر کر فرمایا کہ اب ان کو دیکھ۔ جب میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان میں خاص قدر قلیل آدمیوں کے سوا سب کے سب ریچھ ہیں۔ اس وقت میں نے عرض کی، اے فرزند رسول خدا، آپ کی نشانیوں نے مجھ کو مدہوش کر دیا اور آپ کے عجائبات نے مجھ کو عالم تجسس میں ڈال دیا۔ فرمایا، اے زہری، اس تمام جمع غفیر اور خلق کثیر میں ان چند نفر کے سوا جن کو تو نے انسانی صورت میں دیکھا اور کوئی حاجی نہیں ہے۔ بعد ازاں مجھ سے فرمایا کہ اپنا منہ پر اپنا ہاتھ پھیر لے۔ جب میں نے ایسا کیا تو تمام مخلوقات میری نظر میں بدستور سابق آدمی معلوم ہونے لگے۔ پھر امام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے زہری، جو کوئی حج کرے اور ہمارے دوستوں کو دوست رکھے اور ہمارے دشمنوں کو ترک کرے اور اپنے نفس کو ہماری مطابقت پہ قائم کرے، اور اللہ نے ہماری امامت کا قلاوہ جو اس کی گردن میں ڈالا ہے اس کو حجر اسود کے سپرد کرے، اور ہمارے جو معاہدے اس پر لازم کیے گئے تھے ان پر وفا کرے، پھر اس مقام میں وہ حاضر ہو جو وہ شخص حاجی ہے اور باقی لوگ وہ ہیں جو تو نے دیکھے ہیں۔ اے زہری، میرے والد ماجد نے روایت کی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ منافق لوگ جو محمد اور علی اور ان کے محبوں سے عناد رکھتے ہیں اور جو محمد اور علی کو دوست رکھتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو دشمن، وہ حاجی نہیں ہیں، کیونکہ یہ مومن جو ہمارے دوست ہیں اور ہمارے دشمنوں کے دشمن میدان حشر میں ان کے ہم کو دوست رکھنے کے درجے کے موافق ان کے نور ساطع ہوں گے۔ بعض کا نور تو 1000 برس کی راہ تک اپنی روشنی پھیلائے گا اور بعض کا نور 3 لاکھ برس کی راہ تک جو اس میدان کی کل مسافت ہے اپنی روشنی ڈالے گا، اور بعض کے انوار بیچ کی مسافتوں تک اپنی روشنی پھیلائیں گے، اور ان کی مسافت کی کمی زیادتی ان لوگوں کے ہم کو دوست رکھنے اور ہمارے دشمنوں کو دشمن رکھنے کے موافق ہوگی، اور تمام اہل محشر خواہ وہ مسلمان ہوں یا کفار ان کو شناخت کریں گے کہ وہ ہمارے دوست ہیں اور ہمارے دشمن سے بیزار ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو آزادی دی جائے گی۔ اے ولی خدا، اس میدان میں نظر کر، اور جس کسی نے دنیا میں تیرے ساتھ کسی قسم کی بھلائی کی ہے یا تیری کسی تکلیف کو رفع کیا ہے یا مظلومی کے وقت تیری اعانت کی ہے یا کسی دشمن کو تجھ سے باز رکھا ہے یا کسی معاملے میں تجھ پر کچھ احسان کیا ہے، اس کا تو آج کے دن شفیع ہے۔ پس اگر وہ شخص جس کی وہ مومن شفاعت کرے گا مومن اور اہل حق ہوگا تو اس کی شفاعت سے خدا کی نعمتیں اس پر زیادہ کی جائیں گی، اور اگر تقصیر وار ہوگا تو اس کی شفاعت سے اس کی تقصیر معاف ہو جائیں گی،
اور اگر وہ بندہ کافر ہوگا تو اس کے احسان کے موافق اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ اور گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے شیعہ اس میدان میں بازوں اور شکروں کی طرح اڑتے پھرتے ہیں اور اپنے محسنوں پر اس طرح جھپٹتے ہیں جس طرح باز اور شکرے گوشت کے اٹھانے اور اچک کر لے جانے کے لیے جھپٹا کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں ان کے ساتھ احسان کیا تھا اور ان کو اٹھا کر جنت میں لے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور شخص نے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ اے فرزند رسول، جب ہم عرفات اور منی میں ٹھہرتے ہیں اور خدا کو یاد کرتے ہیں اور اس کی بزرگیوں کا ذکر کرتے ہیں اور محمد اور آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، نیز اپنے باپ دادا کے آثار و مناقب اور ان کے افعال شریفہ کو یاد کرتے ہیں، اور اس فعل کے بجا لانے سے ہم ان کے حقوق کا ادا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ امام نے اس کے جواب میں حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، آیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو ایسا طریقہ بتلاؤں جو حقوق کے ادا کرنے میں اس سے بڑھ کر اور بہتر ہو؟ انہوں نے عرض کی، اے فرزند رسول خدا، ہاں، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، اس سے بہتر یہ طریقہ ہے کہ تم خدا کی توحید اور اس کی شہادت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور اس کے لیے اس امر کی شہادت کہ وہ سردار انبیاء ہے، اور علی ولی اللہ کے ذکر اور اس کے لیے اس امر کی شہادت کہ وہ سردار اوصیاء ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار کے ائمہ طاہرین کے ذکر اور ان کے لیے اس امر کی شہادت کہ وہ خدا کے مخلص بندے ہیں، اپنے نفسوں میں تازہ کرو، کیونکہ جب عرفے کی شام اور یوم منی کی دوپہر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کرام کے سامنے جو عرفات و منی میں مقیم ہیں فقر و مباحات کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے اور کنیزیں بال پریشان کیے اور گرد و غبار میں بھرے ہوئے دور دراز کے شہروں سے میرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں اور محض میری خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے اپنی نفسانی خواہشوں، وطنوں اور اپنے دوستوں کو ترک کیا ہے۔ تم ان کے دلوں میں ان کے دلی خیالات کو دیکھو، اے میرے فرشتوں، میں نے تمہاری نظروں کو ان کے دلوں پر واقف ہونے کے لیے قوی کر دیا ہے۔ اس وقت وہ فرشتے ان کے دلوں پر مطلع ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم ان کے دلوں سے واقف ہو گئے۔ بعض کے دل تو نہایت سیاہ اور تاریک ہیں کہ ان میں سے جہنم کا دھواں اٹھتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ وہ اشقیاء ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی کوشش بیکار گئی، حالانکہ وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نیک عمل کرتے ہیں۔ ان کے یہ دل نیکیوں سے خالی اور طاعتوں سے عاری ہیں اور مہلک گناہوں پر مصر ہیں، اور جس کو ہم نے ذلیل کیا ہے اس کو بزرگ جانتے ہیں، اور جس کو ہم نے بزرگی عطا کی ہے اس کو کم درجہ سمجھتے ہیں۔ اگر اسی حالت میں یہ لوگ مجھ سے ملاقات کریں گے تو میں ضرور ان کے عذاب کو شدید اور سخت کروں گا اور ان کے حساب کو طول دوں گا۔ اے فرشتوں، یہ وہ دل ہیں جن کا اعتقاد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے خدا پر جھوٹ باندھا یا خدا کی طرف سے اپنے بھائی اور وصی کو بندگان خدا کی کجیوں کو سیدھا کرنے اور ان کی سیاستوں کا مختار کرنے کے لیے اپنا جانشین کرنے میں غلطی کھائی۔ آخر ان لوگوں نے اپنے دین کی درستی میں ہلاک ہونے والوں کی پیروی اور جاہلوں کی تعلیم اور ان غافلوں اور بے خبروں کی تنبیہ میں امن دیکھا، جن کی نہایت بری سواریاں ہوں گی جو انہیں جہنم میں لے جائیں گی، یعنی ان کے اعمال بد۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم پھر نظر کرو، تب وہ دیکھ کر عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے ان باقی لوگوں کے دلوں کو دیکھا، یہ تو سفید اور چمکدار ہیں اور ان سے نور ساطع ہو کر آسمانوں اور حجابوں کی طرف بلند ہوتا ہے، اور اے خدائے رحمان، وہ نور ان کو چیر کر تیرے عرش کی ساق تک پہنچتا ہے۔ تب خدائے بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، یہ وہ سعادت مند اور نیک بخت بندے ہیں جن کے اعمال اللہ نے قبول کر لیے اور وہ ان دنیاوی زندگی کی کوئی کوشش کا ممنون ہے۔
کیونکہ انہوں نے دنیا میں نیک عمل کیے ہیں۔ اے فرشتوں، یہ دل نیکیوں کے حصول کرنے کے لیے اطاعت خدا بجا لاتے ہیں اور نجات دینے والے اور مشرف کرنے والے اعمال پر ہمیشہ کاربند ہیں۔ جس کو ہم نے معظم اور مشرف کیا ہے اس کی عظمت اور شرافت کے معتقد ہیں، اور جس کو ہم نے ذلیل و خوار کیا ہے اس کی ذلت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اسی حالت میں مجھ سے ملاقات کریں گے تو میں ان کے حسنات کی میزانوں کو گراں بار کروں گا اور ان کے گناہوں کی میزانوں کو ہلکا کروں گا اور ان کے انوار کو زیادہ کروں گا اور اپنے رحمت و کرامت کے گھر میں ان کا محل و منزل قرار دوں گا۔ یہ وہ دل ہیں جو معتقد ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام اقوال میں سچا اور اپنے تمام افعال میں حق پر ہے اور سب حالتوں میں شریف اور بزرگ اور اپنی تمام خصائل میں نیک اور پسندیدہ ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو امام اور دین خدا کا روشن نشان مقرر کرنے میں عین درستی پر ہے۔ امیر المومنین کو ہدایت کا پیشوا اور ہلاکت سے بچانے والا جانتے ہیں۔ جس امر کی طرف وہ دعوت کرتا ہے وہ حق اور درست ہے، اور جس بات کی طرف وہ رہبری کرتا ہے وہ عین حکمت اور صواب ہے۔ اور نیک بخت وہ شخص ہے جو اپنی رسی کو اس کی رسی کے ساتھ جوڑنے، اور بدبخت اور ہلاک ہونے والا وہ شخص ہے جو اس پر ایمان لانے والوں اور اس کی اطاعت کرنے والوں کی شمار سے خارج ہو جائے۔ جو سواریاں ان کو جنت میں لے جائیں گی وہ بہت اچھی سواریاں ہیں۔ عنقریب ہم ان کو جنت کے غرفوں یعنی بالا خانوں میں اتاریں گے اور کنیزوں اور غلاموں کے ہاتھوں سے مہر کردہ شراب سے ان کو سیراب کریں گے، اور بہت جلد ان کو دارالسلام میں زین الاسلام یعنی محمد علیہ السلام کا رفیق بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کو بزرگ مہمانی اور چاہنے والی جماعت سے ملحق کرے گا۔ پھر اس کے ساتھ ان کو جنت نعیم کا بادشاہ بنائے گا، اور یہ وہ عیش سلیم اور نعیم مقیم میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان اعتقاد اور اقوال کی جزا میں یہ تمام نعمتیں ان کے لیے گوارا اور مبارک ہیں۔ خدائے کریم و رحیم کے فضل و کرم سے یہ سب کچھ ان کو حاصل ہوا ہے۔ سبحان